ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اہل بیت کے فضائل اور مناقب پر آج جمعہ کا ہمارا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جیسا کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا، لیکن ہر اہل بیت نبی کا صحابی ہوتا ہے۔ اور صحابہ اور اہل بیت یہ حضور علیہ السلام کی جماعت کی 2 تقسیم ہیں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو وہ ہیں جن کے متعلق خلاق عالم خود کہہ دیتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، یہ سارے جنتی ہیں۔ لیکن اہل بیت کو مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجاگر کیا، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، منقبت کو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کی آیت اتری، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اس کو روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری جو سورہ احزاب 22ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر ہے۔ قرآن پاک کے اندر 2 جگہ پر لفظ اہل بیت وضاحت کے ساتھ آیا ہے، 2 جگہ خطاب ہے اللہ کا لفظ اہل بیت کے ساتھ، اور دونوں جگہ نبی کی بیوی کو اللہ نے خطاب کیا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے ہود سورہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے آ کر بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ قرآن نے کہا، فرشتوں نے بولا کہ اے نبی کی اہل بیت، نبی کی بیوی سارہ، آپ کیوں عجیب حیرت کرتی ہیں کہ اللہ بیٹا کیسے دے گا بڑھاپے میں؟ اللہ دینے پہ قادر ہے۔ اہل بیت فرشتوں نے، جبرائیل و میکائیل نے کس کو بولا؟ نبی کی بیوی سارہ علیہ السلام کو۔ اب دوسری جگہ سورہ احزاب کے اندر لفظ اہل بیت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے یا نساء النبی، اب کس کو خطاب کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے، شان بہت بلند ہے، لیکن تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ نامحرم مرد سے تم نے پیار سے ہنستے ہوئے اور گفتگو جو ہے ایسی نہیں کرنی کہ اس کا قلب آپ کی طرف راغب ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں عورتوں کا ٹیلی فون پہ لجاجت سے بڑی پیار سے گفتگو کرتی ہیں، پھر آگے بہت بڑے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ پھر دوسرا کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے آپ کو گھروں میں رکھو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ یہ کس کو کہا؟ پاک ترین کائنات کی عورتیں، حضور کی بیویوں کو۔ اور عام عورت کو کتنے ضرورت ہے گھر میں رہنے کی۔ اور یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ نے کہا انما، میرے نبی کی بیویوں، میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نامحرم سے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنا؟ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کی بیویوں، اہل بیت، اللہ تم سے نجاست دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں پاک دامن رکھنا چاہتا ہے۔ عورت کی پاک دامنی یہ ہے کہ وہ نامحرم سے باتیں زیادہ نہ کرے اور گھر سے زیادہ باہر نہ نکلے۔ یہ نبی کی بیوی اہل بیت کہہ کے خطاب کیا۔ تو قرآن میں 2 جگہ اہل بیت آیا، دونوں جگہ نبی کی بیوی مراد ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث، سیدہ کائنات فرمانے لگی
جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے نبی کے اہل بیت، تو بیویاں تو پہلے ہی اہل بیت ہیں، وہ تو قرآن نے بتا دیا، پہلی بیوی خدیجہ اہل بیت رسول ہیں۔ کوئی دنیا کا مسلمان کہہ سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ اہل بیت نہیں؟ بیٹی فاطمہ اہل بیت مانتے ہیں تو ماں اہل بیت کیسے نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیوی خدیجہ اہل بیت ہیں، سودا اہل بیت ہیں، عائشہ صدیقہ اہل بیت ہیں، حفصہ زوجہ رسول اہل بیت ہیں، ام حبیبہ زوجہ رسول اہل بیت ہیں، زینب اہل بیت ہیں، میمونہ جو آپ کی زوجہ ہیں اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جتنی ہیں وہ تو اہل بیت۔ قرآن نے کہا، اللہ نے فیصلہ کیا اہل بیت بتا کے۔ تو مسلم شریف کی حدیث سیدہ کائنات کہتی ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی کملی کو کھول لیا اس آیت کو سن کر۔ حضور کی وہ کملی چادر جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا قسم کھا کے، یا ایھا المزمل جسے کہا گیا، وہ چادر رسول جسے عبا کہا جاتا ہے، وہ حضور نے عبا کھول لی اور حضرت فاطمہ سے کہا بیٹا ادھر آؤ۔ 3 بیٹیاں تو فوت ہو چکی تھیں، حضرت فاطمہ کو بلایا اور اپنی کملی کے اندر ان کو داخل کیا، کہا علی کو بلا لاؤ، علی کو بلایا، ان کو بھی اپنی کملی کے اندر داخل کیا، فرمایا میرے بیٹوں کو بلا لاؤ، حسن کو لایا گیا، حسین کو لایا گیا۔ حضور نے اپنی چادر کو کھولا اور ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر یوں ڈھانپنے کے بعد آل عبا کہا جاتا ہے۔ یہ چادر والی آپ کی اولاد ہے۔ آپ نے اس طرح ان کو اپنی چادر کے اندر سمیٹنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی تو میری اہل بیت ہے نا، یہ بھی تو میری اہل بیت ہیں۔ اب حضور کی دعا پر اللہ نے ان کو اہل بیت میں شامل کر لیا، اور ہوتی ہی اہل بیت ہے، بیٹی ہوتی ہی اہل بیت ہے۔ اب حسن اور حسین، حضور نے کہا اللہم اے اللہ، سلمان فارسی کے متعلق کہ منی اہل بیت، اس کو ہی میرے اہل بیت میں شامل کر لیں۔ اللہ نے سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اب اہل بیت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 4 نفوس جب چادر کے اندر آئے تو کچھ لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 4 چادر والے اور 1 چادر اوپر لانے والا، یہ 5 تن ہی پاک ہے، باقی کوئی پاک ہی نہیں۔ لیکن سنیت کا عقیدہ ہے کہ 5 تن نہیں بلکہ نبی کے جسم کے ساتھ آج بھی روزے میں سونے والے بھی پاک ہیں۔ نبی کے تو سارے صحابہ پاک ہیں، نبی کے تو مٹی لگنے والی جسم سے پاک ہے، اور حضور علیہ السلام کے جسم پہ آنے والا کپڑا پاک ہے۔ تو سوچئے جو مسلمان اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی کے جسم سے جو کپڑا لگ گیا وہ قیامت تک، سارے بولے قیامت تک، نبی کے جسم سے جو مٹی لگ گئی وہ قیامت تک پاک ہے۔ جب نبی کا جسم پاک ہے، نبی کا بستر پاک ہے، نبی کا کپڑا پاک ہے، تو نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے صحابہ پاک نہیں ہیں؟ کیا ناپاک کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ آ سکتا ہے؟ تو ہمارا عقیدہ ہے سارے صحابہ اور اہل بیت پاک ہیں، بلکہ پاک نہیں، جو ان سے جڑے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت میں یہ آ گئے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور پھر اللہ رب العزت نے اہل بیت کو وہ شان دی ہے۔ اہل بیت کون کون سے ہیں؟ پہلے یاد رکھیں، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر طیار کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت مسلم کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا حیا کرنا، اور ایک بار نہیں، اذکر اللہ اہل بیتی، اذکر اللہ اہل بیتی۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار نہیں 3 بار کہا۔ حدیث موطا امام مالک میں جو حدیث آئی ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ میں تم میں انی ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। ये मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस आई है, लेकिन जब मुस्लिम शरीफ को खोलें तो मुस्लिम में हदीस मुख्तलिफ है। वो हदीस के अल्फाज ये हैं, हमारे नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसकी तफसीर मुहद्दिसीन ने की, शारहीन हदीस कहने लगे कि जो आपने फरमाया सकलैन, सकलैन अरबी ज़बान में उस कीमती चीज़ को कहा जाता है। जब बंदा अपने घर से जाता है तो जाने से पहले कीमती चीज़ों को लॉकर में रखता है और अपने घर के रहने वालों को, चाहे मुलाजिम हो चाहे कोई भी हो, उन्हें ताकीद करता है, फर्नीचर का नहीं, दीगर चीज़ों के नहीं, बल्कि गोल्ड की या करेंसी है कोई, या इसके अलावा कोई और कीमती चीज़ है, बंदा ताकीद बार बार करता है इसकी हिफाजत करना। हमारे नबी दुनिया से जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस मुस्लिम है, आपने फरमाया मेरे सहाबा सारे करीब आ जाओ। सहाबा करीब आ गए, बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके बयान किया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जा रहा हूँ, मैंने 23 साल मेहनत की, 23 साल तुम्हें दीन सिखाया, और 23 साल में आप क्या समझते हैं कितने पास हुए? 5 पास हुए या सारे पास हुए? आपका अकीदा क्या है? हजूर ने फरमाया मैंने तुम पर मेहनत की, मैंने तुम्हें दीन सिखाया, मैंने तुम्हारी तरबियत की, आप मेरे पास आकर रहें तो आप इतना कहें जी मैंने बड़ा कुछ सीख लिया। और जो हजूर के जूतों में बैठे वो सारे पास नहीं हुए। हम तो उनको क्या, उनके गुलामों को भी पास कहते हैं। हम तो नबी के गुलामों को नहीं बल्कि नबी के गुलामों को भी पास कहते हैं। तो फरमाया इन्नी तरक्तु, मेरे सहाबा मैंने 23 साल तुम पे मेहनत की, मैंने तुम्हें दीन सिखाया, मैंने तुम्हें तरबियत की, मैंने तुम्हें हर चीज़ सिखा दी, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अगर 2 चीज़ें पकड़ लोगे, मैं 2 कीमती चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ, तुम कभी लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी भटकोगे नहीं। कभी तुम सहाबा सामने हैं लेकिन बताया सहाबा को नहीं जा रहा, हमें समझाया जा रहा है। क़यामत तक आने वाले ये फितने के दौर के लोगों, साइंस के दौर के लोगों, सोशल मीडिया पे जो झूठे स्कॉलर बने हुए हो, आज एक बंदा खड़ा होकर कहता है वो वैसे अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अगर आज मौला अली और मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जंग होती तो मैं शेर खुदा अली रजी अल्लाह का गुलाम बन के लड़ता, तो तेरी हैसियत क्या है कि तू मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अली रजी अल्लाह ताला की बारे में बातें कर रहा है। तू उस जमाने में शुक्र नहीं था कि आजमाइश में नहीं पड़ा। वो पाक लोग हैं, वो बख्शे हुए लोग हैं, अल्लाह ने उनको बख्श दिया है। मेरी हैसियत क्या है कि मैं ये जुमला कहूँ कि मैं उस दौर में होता तो मैं इसके साथ होता। हम सारे सहाबा को मानने वाले हैं, हम शुक्र नहीं थे, हम आज हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबकी शान बयान करते हैं। तो हजूर ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन, मेरे सहाबा 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। 2 चीजें बड़ी कीमती हैं, अगर तुमने इनको पकड़ लिया तुम क़यामत तक गुमराह नहीं हो सकते, तुम भटक नहीं सकते। आज आप हर मुसलमान को ये हदीस सामने रखनी चाहिए। किताब मुस्लिम शरीफ के अंदर है, सही हदीस है और रावी हदीस के बड़े मजबूत इंसान हैं। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे। सहाबा ने पूछा वो 2 चीजें कौन सी हैं? आपने फरमाया किताबुल्लाहि व इतरती, एक हाथ में किताब अल्लाह की पकड़ लेना, दूसरे हाथ में मेरे अहले बैत को थाम लेना। अब कुछ लोग हैं अहले बैत को पकड़ लिया, किताबुल्लाह को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया। उनके पास कुरान है ही नहीं, ना याद कर सकते हैं, ना हिफ्ज कर सकते हैं, ना कुरान सुना सकते हैं, ना तर्जमा पता है, बस अहले बैत। हमारे नबी ने ये तो नहीं कहा था, फरमाया था कुरान को पकड़ना, अहले बैत को पकड़ना। हमें फख्र है हमारे पास कुरान भी है, अहले बैत भी है। हम कुरान को भी कभी नहीं छोड़ने वाले, अहले बैत का दामन भी नहीं छोड़ने वाले। कुरान की भी शान बयान करेंगे, अहले बैत की भी शान बयान करेंगे, कुरान को भी दिल से मानेंगे, अहले बैत को भी दिल से मानेंगे। कुरान पर ईमान
تب ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اہل بیت پر ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ قرآن سارا پاک ہے، اہل بیت سارے پاک ہے، قرآن کی عظمت کو ہر جگہ بیان کریں گے، اہل بیت کی عظمت کو ہر جگہ بیان کریں گے۔ جس نے خالی قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، وہ بھی گمراہ، جس نے خالی اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑا، وہ بھی گمراہ۔ ہم دونوں کو تھامنے والے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلی حدیث، صحابہ جمع ہو کر آئے، یا رسول اللہ آپ تو پہلے کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، آپ شام جایا کرتے تھے، اب آپ تو جب سے تبلیغ کا آغاز کیا، آپ نے اللہ کی توحید کو بلند کیا، آپ پر مصائب آنا شروع ہو گئے، اب آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت آ جاتی ہے، ہم صحابہ جمع ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرڈر کریں، ہم مہینے وار آپ کو کچھ خرچہ دیا کریں، جمع کر کے آپ کا وظیفہ متعین کر دیں تاکہ ازواج مطہرات اور آپ کے دیگر صحابہ جو ہیں، آپ کے گھرانے کے اہل بیت ہیں، ان کو بھوک و افلاس سے اللہ چھٹکارا دے دے۔ آپ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قیامت تک آنے والے سنیوں کو، مسلمانوں کو یہ آیت سورہ شورا کی بہت بڑی سمجھانے کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ، میں طائف کے پتھروں کا صلہ نہیں مانگتا، میں بازار اوکاز میں تبلیغ کرتے ہوئے جو مجھے کافروں نے مارا، میں اس کا صلہ نہیں مانگتا، مجھے جو پتھر مارے گئے میں اس کا صلہ نہیں مانگتا، اوجڑی پھینکی گئی اس کا صلہ نہیں مانگتا، میں نے جو مارے کھائیں دین کے لیے، گالیاں سنی، میری بیٹیوں کو جس طرح اذیت دی گئی، میں صلہ نہیں مانگتا، میں ایک چیز بس مانگتا ہوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے حضور کا نام لینے والوں، میں ایک صلہ تم سے چاہتا ہوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا اپنی تبلیغ پر، اپنی مشقت پر، اپنی محنت پر، الا المؤدۃ فی القربى، میرا صلہ دینا چاہتے ہو، میرا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، میرے نواسوں سے پیار کرنا، میری بیٹیوں سے پیار کرنا، میرے بھتیجوں سے پیار کرنا، میرے چچاؤں سے پیار کرنا، میری ازواج سے پیار کرنا، میرے اہل بیت کے متعلق لب کشائی نہ کرنا، ان کی غیبت نہ کرنا، انہیں برا نہ کہنا۔ لیکن امت کتنی بدبخت وہ طبقہ تھا جس نے حضور ہی کے نواسے کو ذبح کر دیا، ایک نواسے کو زہر دے دیا، دوسرے کو بلا کے قتل کر دیا، اور داماد علی المرتضیٰ کو کس طرح جو ہے وہ مسجد کے اندر شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا صلہ قربانیوں کا دو، نبی کی قربانیوں کا معاوضہ ادا کرنا چاہو، کوئی دے تو نہیں سکتے، حق ادا ہی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہو تو تم نبی کی اہل بیت سے پیار کرنا، نبی کے اہل بیت کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے، آج اگر کوئی آ کر ہمیں کہے نا کہ میں سید ہوں، ہم پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں، ہم پھر بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری سید تھے، آج بھی ہم ان کی عزت سے نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے سید، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں نسبت رسول ہی خالی ان کی کافی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر کے اندر، کتاب البر والصلہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ہرات صوبے میں ایک عورت رہتی تھی، اور وہ غربت کی وجہ سے سید زادی تھی، اور اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، یتیم بچوں کو ہرات سے لے کر سمرقند چلی گئی، اور سمرقند میں جا کر اسے پتا چلا کہ یہاں پر 2 آدمی ہیں، ایک یہاں پر جو ہے، ایک ہے یہودی آتش پرست ہے بلکہ، اور وہ آگ کو پوجنے والا، اور وہ بڑا سخی ہے اور مالدار بھی ہے، اور ایک یہاں پر مالدار ہے مسلمان، اور وہ مسلمان جو ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو لے کر، اس نے سوچا میں آتش پرست کے پاس نہیں جاتی، میں مسلمان کے پاس جاتی ہوں کہ میں آل رسول ہوں، میں حضور کے خاندان سے ہوں، زکوٰۃ ہم پہ نہیں لگتی، آل عقیل پر، آل جعفر پر، آل عباس پر، آل علی پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ حضرت علی نے 7 شادیاں کی حضرت فاطمہ کے بعد،
ان کی اولاد جو پیدا ہوئی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور آل حسن و حسین سارے اہل بیت میں افضل ہیں۔ اگر اہل بیت میں سب سے افضل کوئی خاندان ہے تو وہ حضرت حسین اور حضرت حسن کا خاندان ہے بعد میں، ورنہ آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل مسلم جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے اہل بیت ہیں۔ تو اس عورت نے جا کر اس سے کہا مسلمان سے کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں، غربت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، اگر آپ ہمیں تھوڑی سی تعاون کر دیں تو آپ کا بڑا نوازش ہوگی، ہم زکوٰۃ نہیں لیتے، صدقہ نہیں لیتے۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سید کہتی ہو، کوئی شجرہ ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ سیدوں کے پاس اکثر شجرہ ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے عرب سید دیکھے ہیں اور ان کی دیواروں پہ شجرہ لگا ہوتا ہے، گھر میں اویزہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی شجرہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں تو گھر چھوڑ کے ہرات سے آئی ہوں، میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسے تو ہر کوئی کہے گا میں سید ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ عورت واپس آئی، اب اس کے گھر چلی گئی، چونکہ غربت تھی، تنگ دستی تھی، تو وہ آتش پرست کے گھر گئی، اسے کہا میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ تو اس نے فوراً جو ہے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کے بچوں کو لے کر آؤ، اس کو گھر کے ایک حصے میں پناہ دو، اس کو عزت دو، اکرام کرو، یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہے۔ اب اس نے اپنے گھر میں اس کو پناہ دے دی۔ اب رات گزری، اسی رات کو یہ مسلمان خواب میں دیکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں کھڑے ہیں ایک محل کے پاس، یہ ان کے پاس دوڑا ہوا جاتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ، سلام پیش کرنے کے بعد یہ محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان کا ہے، میری امت کے مسلمان کا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں آپ کے امت کا۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا تیرے پاس تیرے کلمے کی کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے؟ تو ایک دم جو ہے یہ پریشان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، سید زادی تھی، تو نے جب اس کو پناہ اور اس کو امداد دینی تھی تو نے اس سے پوچھا تھا کوئی سند ہے؟ اس کے پاس سند نہیں تھی، تو نے اس کو انکار کر دیا۔ آج تیرے پاس کلمے کی سند ہے۔ اب یہ جملہ سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، یہ دوڑا باہر کی طرف اور تلاش کرنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ وہ تو ایک آتش پرست کے گھر چلی گئی۔ تو اب یہ وہاں گیا، اس کو منتیں کی میرے مہمان واپس کر دو، 300 دینار لے لو، یہ 300 دینار آج کے 50 لاکھ بنتے ہیں۔ اس نے کہا یہ لے لو، واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ڈانٹ رہے تھے تو میں دور کھڑا ہوا سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور حضور کے ہاتھ پہ اسی لمحے میں کلمہ پڑھ چکا تھا۔ کہ جب سے یہ ہمارے گھر آئی ہے اور اللہ نے میرے پورے گھرانے کو کلمے کی توفیق دے دی ہے، کہا میں اپنا اتنا قیمتی مہمان تمہیں کیسے دے سکتا ہوں۔ یہ اہل بیت اتنا قیمتی گھرانہ ہے کہ ان کا ذکر 1400 سال کے بعد بھی انسان کے ایمان کو منور کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لاہل السماء، یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی زینت ہے، امن کی نشانی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ، یہ جب آسمان کے ستارے چلے جاتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، امن چلا جاتا ہے۔ رات کو ستارے ہوتے ہیں تو آسمان کی زینت ہوتے ہیں، اگر ستارے نہ ہوں تو زینت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت جو ہے یہ نجوم لأہل الارض، یہ زمین کے ستاروں کی طرح ہیں، زمین کے امان لأہل الارض، زمین کے امن کی طرح ہیں۔ جب یہ زمین سے چلے جائیں گے فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي، جب میرے اہل بیت زمین سے چلے جائیں گے تو امان جو ہے ذہب امان لأہل الارض، تو زمین کا امن چلا جائے گا، زمین کی برکتیں اٹھ جائیں گی، زمین کے اندر سے جو ہے خیریں اٹھ جائیں گی۔ اور اس وقت اگر انسان خیر چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے تو میرے اہل بیت کا خالی ذکر کرے گا تو اسے عزت مل جائے گی۔ فرمایا آسمان کے ستارے وہاں کا امن ہے اور حضور کے اہل بیت زمین کا امن ہے۔ زمین کے اوپر تھے تب بھی امن ہے، زمین کے اندر ہیں تو تب بھی امن ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انی شجرۃ، میں ایک درخت کی طرح ہوں۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی شجرۃ، میں ایک درخت کی مانند ہوں، وفاطمہ، فاطمہ جو ہے حملھا، اس کے اندر جو ہے وہ
پہلی کلی جو نکلتی ہے، جہاں سے پھل نکلتا ہے یا پھول نکلتا ہے، تو انی شجرہ، میں ایک درخت کی طرح ہوں، وہ فاطمۃ حملھا، اور فاطمہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ کلی کی مانند ہے، اور فرمایا کہ جو علی ہیں لقاحھا، وہ اس کے اندر پھل کی مانند ہیں، اور والحسن والحسین ثمرھا، حسن اور حسین اس کا پھل ہے، اور فاطمہ اس کی کلی ہے، اور جو علی ہیں وہ اس پھل کے پیدا کرنے والے ہیں۔ والمحبون لأہل بیتی، اور فرمایا یحبون اہل بیتی، جو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ورقھا، وہ اس کے پتے ہیں، اور فرمایا یہ جتنے پتے ہیں یہ جنت میں ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ ہم سب کو پتے کہا، اور ان کو پھول کہا، ان کو پھل کہا، اور ان کو کلی کہا۔ اور پھر حدیث دوسری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کمثل السفینۃ نوح، وہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ مثل اہل بیتی مثل السفینۃ نوح فمن رکب فمنہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، فرمایا جیسے کشتی نوح پہ جو سوار ہوا وہ کنارے لگ گیا، جو سوار ہوا وہ کنارے لگ گیا، ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ اور یہ ابو یعلا، قاضی ابو یعلا اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور وہ راوی ہیں، اور اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح تھی، کشتی نوح پہ جو سوار ہوا اس کی نسل آج موجود ہے۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ کشتی نوح پہ سوار کی اولاد ہیں یا نہیں؟ جو نہیں سوار ہوا اس کی نسل چلی۔ فرمایا میری اہل بیت ان کی مثال بھی سفینہ نوح جیسی ہے، اور جو اس پہ سوار ہو گیا وہ وہاں کامیاب ہو گیا، اس کی نسل چل گئی، اور میرے اہل بیت کے ساتھ جو جڑ گیا اللہ اس کو بخش دے گا، اس کی نسل آگے دین والی چلے گی۔ اہل بیت کو جو پکڑے گا وہ نسلی ہے، وہ اصل نسل ہے اس کی، اور وہ اس کو کامیابی تک پہنچائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم و خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت سے بہترین ہوگا۔ پھر حدیث ہے طبرانی شریف کے اندر، حضور علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، فغضب غضبا شدیدا، آپ علیہ السلام پہ غضب اتنا زیادہ تھا کہ آپ کا چہرہ لال سرخ ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام غصے کے عالم میں تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو غور سے سن لو، غور سے سن لو، لا یبغضنا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا، ادخلہ اللہ النار، لیکن اللہ اسے دوزخ میں داخل کر دے گا۔ جس کے قلب میں اہل بیت کا بغض ہوگا اللہ اس کو دوزخ کے اندر داخل کر دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قسم ہے جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ فرمایا لا یؤمن عبدا اکون احب الیہ من نفسی، بندہ نہیں مومن ہوتا جب تک اس کے قلب میں میری محبت راسخ نہ ہو جائے۔ ولی اہلی احب الیہ من اہلی، اور میرے گھر والوں کی محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کے دل میں نہ ہو۔ وعطرتی احب الیہ من عطرتی، اور میرے اہل بیت کی محبت اپنے اہل بیت سے زیادہ نہ ہو۔ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، اور میری ذات سے محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ کرے، میرے اہل بیت سے محبت اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ کرے، اور میری ذات کے ساتھ محبت اپنی ساری گھر سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر، اور صحابہ جمع ہو گئے، جمع مشکات شریف کے اندر ہے، جمع ہو کر آئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میرے پیغمبر، اللہ فرما رہے آپ یوں فرمائیے میں تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ صحابہ آئے، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ بتائیں یہ جو آیت ہے اس میں جن کی محبت کو واجب کیا گیا
جن کی محبت کو ایمان کی کسوٹی کہا گیا، وہ محبت کس سے ہے کرنی ہم نے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعَنْ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةُ وَأَبْنَاهُمَا، علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ جو محبت کرے گا اس نے گویا کہ محمد عربی کے قربانیوں کا صلہ ادا کر دیا۔ پھر صحابہ آئے جمع ہو کر، یہ حدیث طبرانی کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک واہل البیت، یا رسول اللہ ہم کیسے آپ اور آپ کے اہل بیت کو خراج تحسین پیش کریں، کیسے آپ اور آپ کے اہل بیت کی قربانیوں کا صلہ دنیا میں دینے کی کوشش کریں، ہم کیسے آپ کا ذکر کریں، کیسے آپ کو یاد کریں۔ آج کا مسلمان اس بات پر فخر کرتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے نبی کی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا یا رسول اللہ ہم کیسے آپ اور آپ کے اہل بیت پر یاد کریں، آپ کو خراج تحسین پیش کریں۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس میں حضور اور اہل بیت پر سلام پہنچ جاتا ہے، اس لیے اتحیات میں یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اہل بیت پر، اور بھی حدیثیں بہت تھیں، لمبا چل جاتے لیکن گرمی ہے، پسینہ ہے، تو اس لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت راسخ عطا فرمائے، اور اہل بیت کا ہر جگہ ذکر کرنا عطا فرمائے، اور اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل بیت کی شان بیان کرنا۔ آج مسلمان اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اہل بیت کی عظمت کو بیان نہ کرتا ہو، ہر مسلمان بیان کرتا ہے، اور ہم خاص طور پہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔